الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی معین فقہی یا اشعری مسلک رکھنے والے کے پیچھے نماز ادا کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں کئی برس سے اہل سنت کی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہوں اور اس مسجد کے امام سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو صحیح راہ پر پایا ہے اور یہ دین میں بدعات پر عمل نہیں کرتے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میری حالت بہت بہتر ہوئی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ مسجد بہت دور ہے اور مجھے گاڑی پر وہاں جانا پڑتا ہے۔ میں فجر کے علاوہ باقی سب نمازیں وہیں ادا کرتا ہوں۔ ہمارے قریب ہی ایک اور مسجد ہے، لیکن اس مسجد والے بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اور حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام مسجد ماتریدی یا اشعری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیا ماتریدی اور اشعری عقیدہ رکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، ہم سائل کی سنت اور اہل سنت سے محبت اور غیرت رکھنے پر شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ ماتریدی اور اشعری عقیدہ رکھنے والے امام کے پیچھے نماز کا، تو یہ نماز صحیح ہے، کیونکہ امام کا بدعتی ہونا اس کے پیچھے نماز ادا نہ کرنے میں کوئی عذر نہیں، کیونکہ جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے اور کفر نہیں کرتا اس کے پیچھے نماز ادا کرنا صحیح ہوگا۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ حضرات اہل سنت سے کئی اصول میں اختلاف کرتے ہیں، اور جو صاف اور شفاف شریعت اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پہنچایا اور صحابہ کرام جس پر متفق تھے، اشاعرہ اور ماتریدیہ اس سے منحرف ہیں، لیکن ان میں بعض اوقات جاہل اور مقلد ہو سکتے ہیں یا پھر مجتہد جو غلطی کا مرتکب ہوا ہو، تو اس حالت میں وہ معذور ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس پر بدعتی ہونے کا حکم اسی صورت میں لگایا جائے گا جب وہ جاہل نہ ہو اور کتاب و سنت کی اس کے سامنے دلیل نہ ہو، اور اگر دلیل آ جائے اور پھر بھی وہ اس پر قائم رہے تو بدعتی کہلائے گا۔ اور یہ کہ وہ حنفی ہیں، حنفی ہونا قابل مذمت نہیں، بلکہ قابل مذمت تو یہ ہے کہ تعصب میں آ کر صرف حنفی مسلک ہی کی پیروی کی جائے، چاہے کتاب و سنت اس کے خلاف ہو، کیونکہ جب کتاب و سنت سے دلیل مل جائے تو پھر کتاب و سنت کی اتباع کرنا واجب ہوگی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، رہے فروعات میں مخالف مثلا ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی، ان کے پیچھے یہ نماز ادا کرنا صحیح ہے، مکروہ نہیں، کیونکہ صحابہ اکرام اور تابعین اعظام اور ان کے بعد والے ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے ہیں، حالانکہ ان کا فروعات میں اختلاف تھا تو یہ اجماع ہوا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11۔ مذکورہ کلام کا تتمہ آپ سوال نمبر 106431 میں دیکھ سکتے ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، کیا اپنے مسلک کے مخالف شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، صحابہ اکرام اور تابعین اعظام اور ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ اپنے مسلک کے مخالف شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 378 تا 380۔ اور مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا کہنا ہے، فروعی مسائل میں اختلاف کا ان لوگوں میں سے کسی کی نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں، اور امام اور دیگر اہل علم پر لازم ہے کہ وہ دلیل کے اعتبار سے جو قول راجح یعنی زیادہ مضبوط ہو اس کو تلاش کریں، خواہ مقتدی ان کی موافقت کریں یا نہ کریں۔ فتوی الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، الشیخ عبدالرزاق العفیفی، الشیخ عبداللہ بن غدیان، الشیخ عبداللہ بن قعود۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 366۔ آپ کو چاہیے کہ امام اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بہتر طریقے سے معاملہ کریں اور قول و فعل میں نرمی سے کام لیں اور حکمت کے ساتھ انہیں نصیحت کریں اور حق کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بہت سارے افراد کے سامنے جب حق واضح ہوا تو انہوں نے تعصب کو ترک کرتے ہوئے عقیدہ میں بدعات اور مذہبی تعصب کو چھوڑ کر حق کو تسلیم کر کے حق پر چلنے لگے، اور بہت سارے اہل حق کے نرم رویہ اور اچھی بات اور حکمت کے ساتھ نصیحت کی بنا پر اکثر لوگوں نے اپنے باطل عقیدے کو ترک کر کے منہج حق کو گلے لگا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ اور ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ ہو کہ آپ ان کی مسجد میں نماز ادا کریں اور آپ انہیں نصیحت کریں اور وہ قبول کر کے حق کو قبول کر لیں، کیونکہ بندوں کے دل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، وہ جس طرح چاہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اس لیے آپ حق کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں جس پر آپ ہیں، اور اس حق کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی حکمت کے ساتھ بھرپور کوشش بھی جاری رکھیں، اور بہتر اسلوب اور طریقہ اختیار کریں اور رویہ اور لہجہ بھی نرم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد،
المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 148123۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔